آدم کی تخلیق سے ہی خواب کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آدم کا ایک دن گزرا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے جنت اور ماں حوا کا خواب دیکھا۔ اس طرح خواب دیکھنے کا سلسلہ پہلے انسان سے شروع ہوا۔ خواب ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمارے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ہوتی ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، زندگی کو ایک نئے طریقے سے پرکھتے ہیں۔ خوابوں میں ہمیں آنے والے دن کا اشارہ بھی ملتا ہے اور بیتے ہوئے کل کی باتیں بھی ہمیں خوابوں سے پتہ چلتا ہے۔ خواب انسانی فطرت کا وہ جز ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت اس سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ خواب کے بغیر انسان پاگل سا ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں خواب نہ رہے تو زندگی الجھنوں کا شکار ہو جائے گی، انسان مشکلوں میں گر جائے گا اور ہر طرف افراتفری مچ جائے گی۔ خواب ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، نیلس بوہر جو کوانٹم تھیوری کا فادر مانا جاتا ہے، اس نے خواب کے ذریعہ ہی ایٹم کے اسٹرکچر کی تعمیر کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ الیاس جس نے سلائی مشین کی سوئی ایجاد کی، وہ بھی خواب کے مرہون منت ہی ہے۔ اور یہاں تک کہ البرٹ اینسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی خواب ہی کے ذریعہ تکمیل پاتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں تخلیقی مواد بھی شامل ہوتے ہیں اور خواب میں سرور و انبساط کی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ پرانے زمانے میں خواب کے لیے کاہن ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، وہ لوگ جو خوابوں کی مفصل جانکاری دیتے ہیں، ان کاہنوں کا یہی کام تھا کہ جب لوگ خواب دیکھیں تو وہ ان کی نشاندہی کرے کہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اسلام میں انہی کاہنوں کا ذکر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہندو دھرم میں خواب سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ ان کی جو سب سے پرانی کتابیں ہیں اپنشید اور وید، اس میں خوابوں سے متعلق تذکرہ آیا ہے۔ ان کے مطابق خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ کا ایک کھیل ہے، جیسا کہ ان کے مہان مہارشی ماہنا مہارشی نے کہا ہے کہ ڈریم از دا پلے آف مائنڈ in a very subtle form over a short duration۔ اس کے مطابق انسان کی زندگی میں 3 طرح کی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی حالت کو وہ کنسس کنڈیشن کہتا ہے کہ جس میں انسان شعوری طور پر بیدار ہوتا ہے اور اسے تمام چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے سپنا۔ اس کے مطابق انسان جو ہے جب سوتا ہے تو اسے خواب آتے ہیں۔ وہ خواب چاہے اچھائی کے خواب ہوں چاہے برائی کے خواب ہوں، یہ سپنوں کی حالت میں نظر آتا ہے۔ اور تیسرا ہے سشپتی۔ سشپتی وہ حالت ہے جب انسان گہری نیند میں سوتا ہے۔ انہی 3 حالتوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے۔
آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کا وہ پہلا فلاسفر یا تھنکرز تھا جس نے خواب کے اوپر ریسرچ کیے، جس نے خواب کے اوپر بڑی محنت کی، اس کا نام ہے سیگمنٹ فرائڈ۔ سیگمنٹ فرائڈ نے خواب کے بارے میں بہت ہی تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے مطابق خواب غیر شعوری حالت، نامکمل خواہشات اور نامکمل ارادے کی تفہیم کرتا ہے۔ خواب انہی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے اور انسان کو طرح طرح کی صورتوں میں اسے وہ دکھلاتا ہے۔ خواب سے متعلق بہت سارے نظریات ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق خواب انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو نیورون کی سرگرمی کی وجہ سے اسے خواب نظر آتے ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق یہ پریشان کن جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور کسی دوسرے نظریے کے مطابق یہ ہمارے آنے والے کل کے بارے میں ہمیں جانکاری عطا کرتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواب ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی خواب کا تذکرہ آیا ہے، اور قرآن شریف میں 6 خوابوں کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ ان سے مخاطب ہے کہ تم میری راہ میں اپنے سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سجدے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کرنے کا خواب دیکھا۔ اسلام کے اندر بھی 3 طرح کے خواب ہیں۔ پہلا وہ خواب جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ خواب جس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، اس خواب میں ڈرنا، بھاگنا اور چیخنا چلانا، یہ شیطانی خواب ہیں۔ اور تیسرا وہ خواب ہے جو انسان سوچتا ہے اس کے مطابق وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسلام میں خواب کو پیغمبری کا ایک ادنا سا جز مانا گیا ہے، یعنی خواب دیکھنا ایک اچھی علامت ہے۔ خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شعوری طور پر ایک تندرست انسان ہیں، آپ کا شعور بیدار ہے۔ آپ خواب جو دیکھتے ہیں وہ لاشعوری کیفیت میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے خواب ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں، ہم رات بھر خواب دیکھتے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہیں تو ان خوابوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے خواب کچھ یاد رہ جاتے ہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے خواب ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس سے ہماری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جو خواب ہیں یہ شیطانی خواب ہے۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ جدید تحقیقات کے مطابق جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو خلیات ہیں وہ خلیات کی تکمیل ہوتی ہے۔
ہماری میموری میں استحکام پیدا ہوتا ہے، خواب کی حالت ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوستو، میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پھر آپ سے کسی دوسرے ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔